حمد و ثنا کے بعد دین اسلام انسانوں پر اللہ کی طرف سے کی جانے والی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اس کی تعلیمات کی برکت سے جو مقصود کار ہے وہ انسانوں کو سکھ پہنچانا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں 5 چیزوں کی حفاظت کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ کیوں شریعت اسلامیہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے منتخب کی؟ انسانوں کو کیا فائدہ دینا مقصود ہے؟ انہیں احکام اور تعلیمات کے بوجھ تلے جو یا ان پر ذمہ داریاں ڈالیں تو رب کیا چاہتا تھا؟ تو اس کا جواب خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ یہ انسانی فلاح اور کامیابی کا پیکج ہے۔ نسب محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، دین محفوظ ہو۔ ان حفاظتوں کو ممکن بنانے کے لیے سب سے بہترین نسخہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تعلیمات انسانی تحفظ ہیں۔ اس کی تعلیمات سے دوری انسانی زندگی میں الجھنوں کا سبب ہے۔ اسی کے تحت ایک جامع تعلیم جو ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتی ہے، اور اسی پیغام پر میں انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کو مکمل کر لوں گا، اور اسے اپنانے کی صورت میں ہماری عملی زندگی میں بہت ساری جو لغزشیں ہیں ان سے نجات کی صورت بن جاتی ہے۔ ہماری زبان کی لغزشیں، ہمارے معاملات کی لغزشیں، ہمارے لین دین کی خطائیں، ہماری ہمسائیگی میں خلل، ہمارے طور اتوار، خوشیاں، غم، ان میں بہت مقامات پر ہم جو جھول کھاتے ہیں وہ اس ایک تعلیم سے شعوری یا لاشعوری طور پر روگردانی کی وجہ سے ہے۔ ایک ایسا نسخہ جسے اپنانے والا انسان معاشرے کے لیے، قوم کے لیے، ہمسایوں کے لیے، کسٹمر کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، قرابت داروں کے لیے بہت عمدہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا ارادہ خیر ہے۔ دین کیا ہے؟ نیک نیتی ہے، بھلائی کی خواہش مندی ہے، نفع پہنچانے کی تمنا ہے، بہتری کو پھیلانے کی آرزو ہے۔ الدین النصیحہ، دین سوچ کو مثبت رخ دیتا ہے، ارادے میں خیر پیدا کرتا ہے، تمنائیں اچھی پیدا کرتا ہے، لوگوں کو لوگوں کے لیے نفع بخش بناتا ہے، انسان بے ضرر ہو جاتا ہے، انسان نفع بخش ہو جاتا ہے۔ دین یہی چاہ رہا تھا۔ الدین النصیحہ،
آپ دیکھیے سلف صالحین میں کہ جب اس دین کی تعلیمات کو اپنایا جاتا تھا تو صاحب حق کو اپنے حق کی حفاظت کے لیے اضافی کوئی کاوش نہیں کرنی پڑتی تھی۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری میں فرمان ہے، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین رأیت احدہما وانا انتظر الآخر۔ دو باتیں بتائیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دیکھ چکا ہوں، دوسری کا منتظر ہوں، پھر دوسری بھی دیکھ لی۔ اور اس میں ایک یہ تھی کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب رجال من المؤمنین، امانت داری کو رب مسلمانوں کے دلوں کی جڑوں میں ڈال دے گا۔ مسلم معاشرے میں بے خوف و خطر معاملہ کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لین دین کرو، لاکھوں کروڑوں کے سودے کرو، سفر کرو، دن کے وقت سفر کرو، رات کے وقت سفر کرو۔ مسلم معاشرہ ایسی حالت میں ڈھل جائے گا کہ وہاں کسی کو کسی سے کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں نے اپنی آنکھوں سے، لقد اتی علی زمان، مجھ پر ایک زمانہ گزرا، میں نے دیکھا کہ مجھے اپنے لین دین اور معاملات کے حوالے سے کوئی تحفظات نہیں ہوتے تھے۔ میرا معاملہ مسلمان سے ہے، ردہ علی دینہ، تو مسلمان کا دین میرے حق بچوا دیتا، اور اگر مسلم معاشرے میں رہنے والے کسی غیر مسلم سے میرا معاملہ ہوتا تو ردہ علی ساعیہ، تو مسلم منتظمین میرے حق کی حفاظت کر دیتے۔ تو یوں ہم بالکل محفوظ تھے، ہم بالکل محفوظ تھے۔ بخاری مناقب میں سیدنا عامر ابن میمون رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ایک بڑا نام ہے، بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 4 دن پہلے مختلف علاقوں سے وصولیاں کر کے کچھ صحابہ کرام پہنچے، جن میں ابو موسیٰ اشعری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام ہیں۔ جب یہ پہنچے تو ان سے حساب لے رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حساب لے رہے تھے، اور میں وہاں پہنچ گیا تو میں نے بھی وہ سوالات سنے۔ انظرا هل حملتم الارض ما تحتمل، رعایا میں ذمیوں پر، رعایا کے کفار پر جزیہ مقرر کرنے کے لیے آپ گئے تھے، ان کی مالی حیثیت کے لحاظ سے جزیہ مقرر کیا ہے، ان کی طاقت سے زیادہ جزیہ تو مقرر نہیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مالی حیثیت کے مطابق جزیہ مقرر کیا ہے۔ کہا روز قیامت تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، لوگوں کی جو انکم ہے اس سے زیادہ جزیہ مقرر نہ کرنا۔ انہوں نے کہا آپ تسلی رکھیے، ہم نے لوگوں کی حیثیت کے مطابق جزیہ مقرر کیا ہے۔ پھر جب بار بار تاکید کی تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا خطاب کے بیٹے، جتنا ہم مقرر کر آئے ہیں اس پر ہر فرد پر ہم 2 درہم فالتو کر دیں تو وہ اسے بھی اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اسے بھی اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اپنی سلطنت کی کسی بیوہ کو اپنے بعد کسی کا محتاج نہیں رہنے دوں، ایسا کوئی انتظام کر جاؤں گا کہ بیوگان گھر میں بیٹھیں اور ان کی سہولیات انہیں گھر میں پہنچائی جائے۔
یہ بخاری کتاب المناقب میں ہے۔ اب جہاں مسلمان سوچتا یہ ہو کہ لوگ بے چین نہ ہو جائیں، لوگ بے قرار نہ ہو جائیں، لوگ غیر محفوظ نہ ہو جائیں، تو وہاں سبحان اللہ امن و امان ہوتا ہے۔ ہمارا اس زمانے میں جو افراتفری کی صورتحال سے ہم دوچار ہیں پیارے بھائیوں، بڑا مسئلہ ارادہ خیر نہ کرنا ہے۔ ہم گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، اسی لیے افراتفری کا شکار ہو گئے ہیں۔ نیت اور ارادہ نفع بخش رہنے کا کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے مفید ہو جائیں گے۔ نیکی یہ بھی ہے کہ آپ نیکی کریں، نیکی یہ بھی ہے کہ آپ نیکی کرنا چاہیں۔ پہلے مرحلے میں نیکی کی چاہت ہوتی ہے، پھر نیکی کو اپنایا جاتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہت کے مرحلے میں ہی فلاپ ہو جاتے ہیں۔ جب ارادہ خیر کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوتے تو عمل خیر کی توفیق سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ جب ارادہ خیر ہم کریں تو ارادہ خیر خیر کرنے کے معنی میں سمجھی جاتی ہے۔ آیا ہے نا بخاری میں، مساقات وغیرہ میں۔ ایک شخص نے بادلوں میں آواز سنی، اس کے حدیقت فلان، جاؤ فلاں کے باغ کو پانی لگاؤ۔ بادلوں نے رخ لیا ایک مقام پر جا کر برسے، جس نے آواز سنی تھی اس نے پیچھا کیا، وہاں ایک شخص کو دیکھا، راہیں بنا رہا ہے، درختوں کو پانی دے رہا ہے، فالتو پانی کو راستوں سے ہٹا رہا ہے، گویا جفا کش ہے، حلال خور ہے، محنت کش ہے، صاحب مال بھی ہے اور موسموں کی پرواہ کیے بغیر تگ و دو بھی کرتا ہے۔ اس کے باغ میں، اس کی اراضی میں، اس کے مربع میں رحمت کی برسات ہوئی، اسے اضافی پانی کے خرچوں سے اللہ نے محفوظ کر لیا۔ سلام دعا ہوئی، کون ہو؟ نام وہی بتایا جو سننے والے نے سنا تھا۔ کہا کرتے کیا ہو؟ کہا اور تو کچھ نہیں کرتا، انکم ہوتی ہے، 3 حصے بناتا ہوں، ایک گھر میں، ایک اسی کاروبار میں، اور ایک اللہ کے بندوں میں۔ یہاں آپ سوچئے، اب پانی پہلے لگایا جا رہا ہے اور خرچہ اس نے بعد میں کرنا ہے۔ اس کی نیک نیتی اس کے خرچوں کو بچا رہی ہے۔ کب باغ پھل اٹھائے گا، کب کٹائی ہوگی، کب ڈھیریاں بنائی جائیں گی، کب فروخت ہوگا، کب اس نے صدقہ کرنا ہے۔ اس نے صدقہ کرنا ہے 6 ماہ بعد، کیونکہ پروگرام یہ ہے کہ میں 6 ماہ بعد اپنے باغ کی انکم میں سے بیوہ کو راشن ڈلوا دوں گا، یتیم کو کپڑے سلوا دوں گا، بیمار کو دوائی لے دوں گا۔ کسان کا یہ پروگرام ہے۔ رب نیتوں سے آگاہ ہے، اس لیے اس نے مخلوق کی خدمت کا ارادہ کیا، رب نے اس کی خدمت میں اپنی مخلوق کو لگا دیا۔ عشق حدیقت فلان، جاؤ بادلو اس کے کھیت کو پانی پلاؤ۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ نیک نیتی رزق کے دروازے کھولتی ہے، ہمدردی برکات کے دروازے کھولتی ہے۔ فی زمانہ امت مسلمہ کو تربیت کے اس نقطے پر عمل کرنے کی بے تحاشا ضرورت ہے۔ اور اگر نیک نیتی میں خلل آ جائے اور انسان اپنی کسی ترتیب کے ساتھ اپنے مال میں اضافے کا خواہش مند ہو تو وہ تباہ کر بیٹھتا ہے۔ سورہ قلم میں آیا ہے نا باغ والوں کا تذکرہ، والد بزرگوار خرچ کر دیتے تھے، بچے بے تاب ہوتے، لیکن باپ سخت تھا، وہ نہ سنتا۔
بچوں کا موقف یہ تھا کہ سارا سال نگرانیاں ہم کریں، پانی ہم لگائیں، خدمت ہم کریں، آپ بوریاں بھر بھر کے مزدوروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو دے دیتے ہیں، اس سے تو مربع اور خریدا جا سکتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ والد صاحب نہ سنتے ان کے، والد پر وقت آ گیا، شاہی بچوں کے ہاتھ میں آ گئی، بزنس میٹنگ ہوئی، پرانے خلل ختم کرو، پرانی غلطیوں کی تلافی کرو، ابا کے اقدامات کو ٹھیک کرو، مسکین ہمارے حصے دار تھوڑی ہیں، انہیں کچھ نہ دو۔ انہوں نے کہا موقف تو ٹھیک ہے لیکن رولا ڈال گیا ہے ابا، انہوں نے تو آ جانا ہے، وہ تو دروازے پر پہنچ جائیں گے، کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا اس کا حل ہے ہمارے پاس۔ اس کا حل کیا حل ہے؟ کہا حل یہ ہے کہ رات کو جاؤ، رات کو کٹائی کرو، رات کو ہی مال منڈی پہنچا دو، مسکین جب پہنچے تو کہنا دیر ہو گئی ہے تمہیں۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا، میٹنگ جاری تھی، رب کی طرف سے آگ برسی، باغ جل گیا۔ کٹائی کے لیے جب گئے، قرآن پاک سورہ قلم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تو اس اراضی کو پہچان بھی نہ سکے۔ اس نے ارادہ خیر کیا 6 ماہ پہلے، بادل اس کے لیے اللہ رب العزت نے خدمت پر لگا دیے۔ انہوں نے ارادہ شر کیا، اپنی راس بھی گنوا بیٹھے۔ اگر کوئی معاشی الجھن کا شکار ہے تو اس سے شریعت کے جو قواعد ہیں انہیں اپنے سامنے رکھتے ہوئے رہنمائی لے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔